کبھی کبھی ہمارا صبر، ہمارا انتظار ہمیں بہت سے وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں اور ہم بس صرف تماشائی بن کر اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ شاید ہمارے نصیب میں کوئی خوشی ہے ہی نہیں، لیکن یہ محض ہماری مختصر سی سوچ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ کی رحمت کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کون سی خوشی کب دینی ہے اور کتنے صبر کے بعد دینی ہے۔ ہم اکثر اپنے اللہ سے پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ پھول ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور پھر وقت آنے پر وہ ہمیں پھولوں کا گلدستہ عطا کر دیتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم اسے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو؟ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو وہ تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کے کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پر رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ بہت سے مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، ان چیزوں پر آزمایا جاتا ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بہت سی مشکلات آتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تکلیف ہماری برداشت کی آخری حد ہے۔ ہم خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں، جیسے کوئی راستہ نہیں بچا۔ اب درد سے رہائی کا ہم خود کو ہارتا محسوس کرتے ہیں، اندر ہی اندر ٹوٹا محسوس کرتے ہیں، اور تب احساس ہوتا ہے کہ ہم صرف صبر کر سکتے ہیں، کچھ بھی اور ہمارے بس میں نہیں۔ لیکن صبر کرنا تو ہمارے بس میں ہے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ صرف صبر ہی ہے جو ہمیں بکھرنے سے بچا سکتا ہے۔ ہاں، صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے ہی ہم مشکل سے نکل سکتے ہیں، تو صبر ہمارے لیے سکون بن جاتا ہے، ہماری طاقت بن جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ بہت تکلیف میں بھی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر صرف سکون رہ جاتا ہے۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملنے لگتا ہے، کیونکہ دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب کردہ راستہ ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے آپ مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ جب تم ہر اس چیز کے لیے انکار کر دو گے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، پھر اس کو پانے کے لیے تمہارا دل دن رات ہی کیوں نہ تڑپتا ہو۔ تم اچھے اور برے میں فرق نہیں جانتے، کیونکہ تم خود سے محبت ہی نہیں کرتے۔ تم خود کو ان چیزوں کی سزا دیتے ہو جن کا علم تم خود بھی نہیں رکھتے، اس لیے تم ضد پر اڑ جاتے ہو، اور ایسی ضد جو تمہیں اندھا کر دیتی ہے، اتنا اندھا کہ اللہ تمہارے سامنے ہو کر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تمہاری اداسی کسی بچھڑے ہوئے کی یاد کا سبب نہیں ہے،
جب تم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو تو تم سب سے پہلے خود کو کھو دیتے ہو، اور پھر یوں رفتہ رفتہ تم سے اللہ بھی کھو جاتا ہے۔ تم یہ غم تو ساری زندگی سینے سے لگائے رکھتے ہو کہ فلاں شخص بچھڑ گیا، فلاں مجھے توڑ گیا، مگر یہ سوچتے ہی نہیں ہو کہ بچھڑ گیا اللہ سے میں ٹوٹ گیا اور اس سے دور ہو گئے۔ بس اس لیے تم کرب میں مبتلا رہتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ جب تم اللہ سے محبت کرنے لگتے ہو تو اس کی کہی ہر بات کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت پر یقین تو پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن دل پر بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے تو دکھ سہنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ صبر سے کام لو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں نہ دوں تو کہنا۔ اللہ کہتا ہے کہ امید کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا اور اداس مت ہونا۔ اللہ کہتا ہے کہ بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ کبھی مت سوچنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں، میں سب جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ پھر جب دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے تب سب ٹھیک ہونے لگتا ہے، ہر کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، اندر تک ایک سکون سا اتر جاتا ہے جو الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ذہنی روحانی سکون اور دلی اطمینان سب بیان کر دیتے ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا اور بہترین ملے گا، کیونکہ لکھنے والی ذات 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے تم سے۔ بے شک دینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، تمہاری دعاؤں پر کن کہنے میں دیری ہو سکتی ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں نوازنا بھول جائے۔ وہ نوازتا ہے اور ضرور نوازے گا، لیکن وقت سے پہلے نہیں۔ تھوڑا صبر تو کرو، وہ تو اتنا نوازتا ہے کہ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو کبھی، جلد نہیں تو دیر سے ہی صحیح، اس پل نہیں تو اگلے لمحے، مگر جو چیز تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ تم سے دور نہیں کی جائے گی، اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، کوئی تمہیں اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ پھر ڈر کیسا؟ درد کے ختم ہونے پر شک کیسا؟ برے دنوں کا سوچ کر اچھے دنوں کی امید ہی نہ کرنا کیوں؟ آزمائش کے بعد اللہ خوشی بھی دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، اس لیے اطمینان رکھو، حوصلہ رکھو، صبر رکھو، یہ سوچ کر خود کو پریشان مت کرو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یا مجھے اللہ نے یہ نہیں دیا۔ دعا کرو، نماز پڑھو اور اللہ پہ چھوڑ دو۔ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو بس تمہاری ایک پکار کی بات ہے، جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی وہ اسے 7 آسمانوں کے پار سن لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر چیز کو، ہر رکاوٹ کو چیر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو، وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا سکتا ہے وہ تمہارے لیے بھی راستہ بنا دے گا۔ جہاں تمہاری کوششیں ناکام ہو جاتی ہے وہاں سے اس کے کن کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو اس لیے بھی کمزور اور اکیلا محسوس کرواتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، اس کی طاقت آپ کو یاد رکھنی ہی ہوگی۔ اللہ کی مدد کے بنا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارے دکھ کی ہر ایک داستاں صفحہ تقدیر پر درج ہے، جو نہ تو تمہارے رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے۔ تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے، اور تم دیکھنا بے شک وہ تمہیں اس سے بھی بہترین نوازے گا جو تم نے اس کی خاطر قربان کیا ہے۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کرے۔ آپ اس کی ایک مان کر تو دیکھیں،
وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرنا۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ زندگی کو اللہ کے حدود میں رہ کر گزاریں، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑو گے تو دیکھیں اور پھر صبر کریں، وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت نوازے گا۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے۔ خود کی قدر کریں، خود کو جہنم سے بچائیں، لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیں۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیں کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھ کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت ہو رہی ہو تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں گنے جا رہے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے کہ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈر جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا؟ تم بس کامل یقین رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی بھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ وہ سب حکمتیں جانتا ہے، وہ سب بہتریاں جانتا ہے، سب حالات جانتا ہے، وہ حال اور مستقبل، ظاہری پہلے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل پہلو سب ہی جانتا ہے۔ وہ علم میں کامل ہے، حکمت میں کامل ہے، تو ہر توقع کے برعکس حالات پر، ہر ارادے کے ٹوٹنے پر خود کو یہ یقین دلاؤ، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اور پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، دھتکارتا نہیں، پچھلی توبہ یاد نہیں کرواتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو، بندگی کو بھانپ لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اور جب آپ ٹوٹتے ہیں تو کون آپ کو جوڑتا ہے؟ جب آپ روتے ہیں تو کون آپ کو دلاسا دیتا ہے؟ جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں تو کون آپ کے لیے ناممکن کو ممکن میں بدلتا ہے؟ جب آپ بکھر جاتے ہیں تو کون آپ کو سمیٹتا ہے؟ جب آپ گر جاتے ہیں تو کون آپ کو سنبھالتا ہے؟ وہ کوئی نہیں، صرف اللہ ہے، بس وہی ایک ہے۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا۔ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے سکتا ہے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نوازے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟
وہ تو پاک ذات، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں؟ کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے، میں اس کے غم مٹا دوں؟ اللہ پاک آپ کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وہ تمہیں سب عطا کر دے گا، جس کی دعائیں تم سالوں سے مانگ رہے ہو۔ اگر اتنا صبر کر لیا ہے تو تھوڑا سا اور کر لو، اگر اتنی دعائیں مانگ لی ہے تو تھوڑی سی اور مانگ لو۔ کیا پتہ قبولیت کا لمحہ اب بہت قریب ہو، کیا پتہ یہی وقت ہو جب اللہ کو کن فرمانا ہو۔ جس رب نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے، وہ رب قبولیت کے وسائل بھی جلد پیدا کر دے گا۔ تمہاری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اور تمہاری شدت سے مانگی جانے والی ہر دعا اللہ سے کن کا معجزہ کروا لیتی ہے۔ دل سے اللہ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا خوشندی حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے، انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ملتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوا، اللہ بھی اس سے راضی نہ ہوا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ پاک کے ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو چنتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال اللہ پاک کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ پاک اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو اللہ پاک کی محبت مل جائے پھر اس کو سب کچھ مل گیا۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو جو بھی مانگنا ہے، ابھی بھی کچھ بھی نہیں بگڑا۔ وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو۔ ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ تو پھر اپنا صبر ٹوٹنے مت دینا اور اللہ پر توکل رکھنا، کیونکہ جب وہ کن فرمائے گا تو فیکن ہو جائے گا اور تمہارے غم مٹ جائیں گے۔ اللہ تو تمہاری ہر دعا سنتا ہے، لیکن اللہ تمہیں عطا اسی وقت کرتا ہے جب وقت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو باتیں وہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تو بس اس سے مانگو یقین کے ساتھ اور ہار نہیں مانو۔ جب اللہ نے اتنے لوگوں کے لیے معجزات کیے ہیں تو تمہارے لیے بھی کرے گا، کیونکہ اللہ تو سب کا ہے، وہ تو اپنے ہر بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں اور مشکلات ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اسے مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائشیں نہیں آئیں گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے جب انسان دین پر قدم رکھ لیتا ہے، جو بندہ سب چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہے۔ کچھ دروازے، کچھ راہیں جب اللہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا۔ جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے
بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضروریات کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول ہی جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی یہ جان نہیں سکتا کہ تمہیں کب کس کی اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یہ اسے پتہ نہیں ہے تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ جو رب اتنی بڑی کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے، جو ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہے، تو کیا وہ تمہارے مسائل کو حل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ بے فکر رہو، ہر دعا قبول ہوگی، بس مانگنا اور یقین رکھنا نہ چھوڑنا، انشاءاللہ۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں، آئیں گے جہاں تمہیں وہ حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوں، مگر تم اللہ پر توکل رکھنا اور دعا جاری رکھنا۔ کبھی بھی جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، وہیں سے قبولیت کے دروازے بھی کھلنے ہوتے ہیں جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ صبر وہ سواری ہے جو کبھی اپنے مسافر کو گرنے نہیں دیتی۔ راستے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ آئیں، کیونکہ تم جب سب ناممکن ہوتا دیکھ کر بھی صبر کرتے ہو نا، اصل میں تم معجزوں کی طرف ہی بڑھ رہے ہوتے ہو۔ اور دوسرا کہ اللہ بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے تو یقین کریں دعا بھی جلد قبول ہوگی، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کے پاس آنے کے لیے چنا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ جب راضی ہوتا ہے نا تو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہدایت بھی کسی کسی کو دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہدایت ملی ہے تو دھیان رکھیں کہ اللہ آپ سے کبھی ناراض نہ ہو آپ کے کسی بھی کام سے۔ اللہ اب بھی جانتا ہے اور اسے آگے بھی سب پتہ ہوگا۔ تم جس حال سے گزر رہے ہو یا گزر چکے ہو، کیسے پہنچے ہو یہاں تک، اسے سب خبر ہے۔ کچھ لے لیا ہے تو سوچو کہ دیتے وقت وہ تمہارے ہر ادھورے خواب کا خیال رکھے گا، اتنا دے گا کہ غم بھول جائیں گے، بس خوشی یاد رہے گی۔ تم کیسے برداشت کرو گے، کیسے صبر اور توکل رکھو گے، یہ سب تو زندگی ہے۔ یہ نہیں دیکھو گے تو زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے؟ کبھی کبھار زندگی میں ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ جہاں آپ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، جہاں آپ لفظوں کا سہارا لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں پھر آپ کہتے ہیں، اچھا ایسی بات ہے، اچھا ایسا ہی ہوگی، اچھا میں نے ایسا کیا، اچھا ایسا ہی کیا ہوگا۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد قوس قزح آتی ہے، وہی قوس قزح تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ کہ تمہارا قلب سکون میں ہو اور بس
دل میں یہ بات ہو کہ اگر وہ چیز میرے لیے ہے تو وہ مجھے مل کر ہی رہے گی، چاہے لاکھ دنیا سازشیں کرے، اور اگر وہ چیز مجھے نہیں ملی تو میں تیار ہوں اس سے بہترین چیز پانے کے لیے۔ جب کبھی تمہارا یقین ڈگمگانے لگے اور مایوسی کی طرف جانے لگو تو ایک بار خود سے یہ سوال ضرور کرنا، کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار کیا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے خزانوں کا مالک بنا دیا؟ کیا میرا اللہ نے مکڑی کے کمزور ترین جال کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی؟ کیا اس دنیا میں معجزات ہونا بند ہو گئے، یا میرے رب کا اختیار کم ہو گیا؟ نہیں، میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے۔ معجزات آج بھی ہوتے ہیں۔ کیا تم رات اور دن کے عدل بدل کر آنے کو جھٹلاتے ہو؟ کیا یہ رب کا معجزہ نہیں؟ میرا بھی وہی رب ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت یونس، حضرت یوسف علیہ السلام اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہے جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر امید رکھو، کیونکہ اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ سنو تم پریشان نہ ہو، رب ہے نا، رب تمہارے ساتھ ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے تو رب سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، نہ ہی تمہارے آنسو، نہ تڑپ، نہ آہیں، نہ صبر۔ وہ تمہیں تھامے گا، ضرور تھامے گا۔ تم اپنا فیصلہ اس رب پر چھوڑ چکے ہو نا، تو بس اب اس کے کن کے معجزے دیکھنے کے لیے تیار رہو۔ وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ رب ہے نا، خود کو اکیلا نہ سمجھو۔ رب تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روک کے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ اللہ کی مصلحتوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود بخود سمجھنے لگتے ہو۔ یہ کیسے شر میں سے بھی وہ خیر نکال دیتا ہے، تم جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ساتھ ضرور لاتی ہے۔ ہر بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ کی حکمتیں تو ایسے ہوتی ہے کہ جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا، تبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، جیسے وہ کسی کو نظر تو نہیں آتا، مگر پھر بھی ہم اس یقین کے ساتھ اسے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں اس کا نور موجود ہے، اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو واقعی وہ ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں ہمیں وہ اسی روپ میں ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین میں ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو وہ محبت کی صورت میں آ ملے گا، معجزوں کا گمان کرو گے تو معجزوں میں ملے گا۔ اس نے جس کو جو سمجھانا ہو وہ سمجھا دیتا ہے، سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ میں نے سیکھا ہے کہ رب کے آگے جھکنے سے اپنی غلطیاں
تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو رب کے سپرد کرنے سے وہ رب آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہے، محبتیں جھولیوں میں بھر دی جاتی ہے۔ وہ جن کے پیچھے ہم بھاگتے تھے، پھر رب ان کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کرتا ہے۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، تو پھر وہ کیسے نہیں کھولے گا وہ دروازے جن پر تمہاری دعاؤں کا مسلسل پہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر آہ سے باخبر ہے۔ جب تم سسکیاں لیتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے ہونٹوں سے اس کا نام بے ساختہ پکار اٹھتے ہو، وہ تمہاری ہر اس شدت سے واقف ہے جب تم نیند سے خالی راتوں میں جانماز پر لپٹ کر رو دیا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے تمہاری اس بے بسی کا جب تکلیف کے مارے تمہارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ نہیں پاتے۔ زندگی کو زیادہ لمبا تصور نہ کریں۔ جس مستقبل کے بارے میں ہم دن رات سوچتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مستقبل آئے ہی نہ۔ لمبی زندگی کی گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں۔ اچھا ہو سکے وہ ضرور کر دے، پھر پتہ نہیں دوبارہ ایسا موقع ملے یا نہ ملے۔ ایسے ہی اپنی زندگی کا سفر مکمل کرتے جائیں۔ انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہماری بخشش کا ایک بہانہ بن جائیں گی۔ دیکھو، جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ اسے تم سے کبھی دور نہیں کرتا۔ یہ اس کی شان ہی نہیں جس کے لیے تم اتنا تڑپتے ہو اس کو تم سے دور کر دے۔ لیکن اگر اللہ تم سے کوئی چیز دور کرتا ہے تو اس کے بدلے وہ تمہیں بہترین عطا کرتا ہے۔ وہ پاک ذات ہے۔ وہ پاک ذات تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ اگر تم سے کچھ دور کرتا ہے تو ہزاروں ایسی چیزوں سے نوازتا ہے جس کے ہم قابل بھی نہیں ہوتے۔ اس کا بہتر تو بہترین ہماری سوچ میں بھی کبھی نہیں سما سکتا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ یاد رکھو وہ ساری کھلی اور ساری پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تو جب کوئی معاملہ تم اللہ پاک کے حوالے کر دیتے ہو تو اس کا انجام اللہ پاک کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا کرو۔ بس بے خوف ہو جاؤ اور ان باتوں میں بے پرواہ ہو جاؤ جن کا علم اللہ پاک کے سوا کسی کو نہیں۔ کب تک اللہ پاک کے فیصلوں سے منہ موڑ کر بھاگتے رہو گے؟ جس کا اختتام تمہارے بس میں ہی نہیں، اس کو تم زور زبردستی سے بھی بدل نہیں سکتے۔ اللہ پاک کو چھوڑو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی۔ پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جسے اللہ پاک نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دے اور خود کو پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع آ جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہے ہیں۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ میں اپنی زندگی میں آنے والی ہر رکاوٹ، ہر مشکل، ہر پریشانی کی مشکور ہوں۔ میں جانتی ہوں میں نے اللہ کی بہت سی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، لیکن اب میں بہت کچھ سمجھنے لگی ہوں
اور جاننے لگی ہوں، میں جان گئی ہوں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہر تاخیر، ہر دیر ایک نعمت ہوتی ہے۔ ہر مشکل میں برداشت کرنا بھی نعمت ہے۔ چیزوں کا ہماری آنکھوں کے سامنے بھی آنا نعمت ہے۔ کبھی کبھی یہ ایک نعمت کی طرح نہیں لگتا، لیکن یہ ایک نعمت ہوتی ہے جو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ یا اللہ، میں ہر ایک چیز کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجھے جو نعمتیں بخشی ہیں، میں ان سب چیزوں کی شکر گزار ہوں جو آپ نے مجھ سے دور کی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ راتوں رات اتنے مضبوط نہیں ہو جاتے۔ آپ کی زندگی میں کمزوری اور غم کے دن آتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ پر دل سے بھروسہ کرنے لگ جائیں گے اور اپنے دل کو بلکہ خود کو اس کے ہاتھ میں سونپ دیں گے، تو اللہ آپ کو ان چیزوں سے نواز دے گا جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہر دن اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اسے اپنی عادت بنا لینی چاہیے۔ پھر انشاءاللہ ایک دن آپ بڑی بڑی نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں گے۔ زندگی کسی کی بھی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ پریشانی اور افسردگی ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر عقیدے کی مضبوط جڑیں رکھتے ہیں، اسی لیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جب ایک شخص ذہنی چیلنجوں کے باوجود اللہ پر پوری طرح سے اعتبار کرتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا عظم ہے۔ ایسی کون سی چیزیں جو ہم سب کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیتی ہیں؟ یقین۔ ہم سبھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی ہم اتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں کر پاتے۔ کہیں نہ کہیں ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت قریب ہے، فکر مت کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ مشکل ہو رہا ہے، درد بڑھتا جا رہا ہے، لیکن راحت قریب ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی منزل آپ کے بہت قریب ہے۔ آپ کی خوشیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ بس تھوڑا صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو وہ چیز نہ دے جو آپ مانگ رہے ہیں۔ وہ آپ کو انتظار کروا سکتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکاریں۔ جب آپ نے اپنا پہلا قدم اس کی طرف بڑھایا تو اس نے آپ کو دیکھا، اور اب وہ آپ کا ہر قدم اپنی طرف بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ فجر کے لیے اٹھے، اس نے آپ کی دعائیں سنی ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اسے فراموش کرو جب اللہ آپ کو وہ دے دے جو آپ مانگ رہے ہو۔ لہٰذا اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تاکہ جب آپ کو وہ چیز ملے جو آپ کا دل مانگ رہا ہے تو آپ اللہ کے اور بھی قریب ہو جائیں۔ آپ اسے چھوڑنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے، اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ نے کہا ہے، بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، اسی لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے یا کہہ نہیں سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ ہے۔ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔